قرآن کے حقوق کیا ہیں ایک مسلمان کے اوپر؟ قرآن کے ایک مسلمان پر 5 حق ہیں کہ جن کو جاننا ضروری ہے تاکہ آدمی اس پر عمل پیرا بھی ہو سکے۔ تو قرآن کے حقوق میں سب سے پہلا حق جو ہے اس پر ایمان لانا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے کہ جسے اللہ نے قیامت تک کے لوگوں کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ اور اس بات پر بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے قرآن کے حوالے سے کہ اس سے بڑھ کر کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جو ہدایت کی کتاب ہو۔ اگر سب سے بہتر اور سب سے صحیح ہدایت مل سکتی ہے تو اس قرآن سے ملے گی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن جس کی رہنمائی کرتا ہے وہ سب سے بہتر اور سب سے صحیح ہے۔ قرآن کا سب سے پہلا حق کیا ہے؟ اس پر ایمان لانا، اس کے بعد یعنی ایمان لانا، اس کے بعد اس کی تلاوت کرنا۔ دوسرا بڑا حق اس کی تلاوت ہے، اور تلاوت بذات خود ہی اگرچہ آدمی کو بعض اوقات سمجھ بوجھ نہ بھی ہو تب بھی خالی تلاوت کرنا اس کا الگ سے اجر ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور، کہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں جو ان کو دیا ہم نے، سرا وعلانیہ، چھپے سے اور ظاہر، تو اللہ کے ساتھ ایسی تجارت کر رہے ہیں کہ جس میں کوئی خسارہ نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت بذات خود بہت بڑا اجر ہے۔ آپ ماتے من قرأ حرفا من کتاب اللہ، کہ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف بھی پڑھ لیا اس کو 10 نیکیاں ہیں۔ اور ماتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف، بلکہ الف حرف ہے، لام حرف اور میم حرف ہے۔ اس طرح تیسرا بڑا حق قرآن کا اس پر غور و فکر کرنا، اس کے سمجھ بوجھ حاصل کرنا، معلوم کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں کیا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا یعنی کہ مطالبہ ہے بندے سے، اللہ تعالیٰ بندے سے کیا چاہتا ہے۔ اور خصوصاً غیر عرب لوگوں کے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہے قرآن کریم کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت دینا، کیونکہ عرب اگر سمجھ لیتے ہیں قرآن کریم کو براہ راست تو بہت سی چیزیں ان کو معلوم ہو جاتی ہیں، لیکن جن لوگوں کو عربی کی سمجھ نہیں ہے، ان کے لیے قرآن کو صرف سن کر پڑھ کر ان کے لیے کافی نہیں جب تک اس کو سمجھیں گے نہیں، اس کو جانیں گے نہیں۔ تو اس لحاظ سے ایسے لوگوں کے لیے قرآن کا ترجمہ تفسیر بہت ضروری ہے کہ جن کو عربی کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، تاکہ وہ قرآن کو سمجھ سکے کہ اللہ کا پیغام کیا ہے۔ چوتھا بڑا حق بلکہ اس قرآن پر عمل پیرا ہونا، اور عمل پیرا بھی ہر مسئلے کے اندر، چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو، چاہے وہ عبادات سے متعلقہ ہو، عقائد سے متعلقہ ہو یا انسان کے اخلاق و کردار سے ہو۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق جو تھا یہ قرآن تھا، یعنی قرآن کے مطابق آپ کا چلنا، قرآن کی چلتی پھرتی تصویر جو ہے آپ تھے۔ تو یہ ہے اصل ایک مسلمان کا قرآن سے جو تعلق ہونا چاہیے کہ اس کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونا، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر مرحلے میں اس قرآن کو اپنا رہنما بنانا۔ اور پانچواں بڑا جو حق ہے قرآن کو خود سمجھنے کے بعد دوسروں کو سمجھانا، خود اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو پڑھانا، قرآن کی معنی کو جاننے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو اس کی معنی بتانا، ان پر توجہ دلانا۔ یہ قرآن کا پانچواں بڑا حق جو ہے، قرآن کو پڑھنا بھی اور پڑھانا بھی، سیکھنا بھی اور سکھانا بھی، اور اسی قرآن کی بنیاد پر لوگوں کو دعوت بھی دینا، اور اس کی ہدایت جو ہے لوگوں کو سکھانا بتانا۔ تو یہ 5 بڑے حقوق ہیں جو ایک مسلمان کے اوپر اس قرآن کے حوالے سے ہیں۔